گھوڑے کا نام ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو قتل کرنے لگتے، ہماری لاٹھی، ہمارا ڈنڈا، ہماری تلوار، ہمارا نیزہ، یہ جب اس کی گردن کے پاس پہنچتے ہی تھے کہ اس کی گردن پہلے کٹ جاتی تھی، یعنی اس کے جسم سے لگنے سے پہلے اس کی گردن کٹ جاتی تھی۔ کسی کے ناک پہ تیر کا نشان ہے، کسی کے چہرے پہ کوڑے کا نشان ہے۔ یہ عجیب و غریب معاملات ہم نے اس جنگ میں دیکھے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ فرشتوں کے ذریعے رب تعالی ہماری مدد فرما رہا ہے۔ ایک اور بڑا پیارا واقعہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہیں، دو کم سن بچے ان کے پاس آتے ہیں، آ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ چچا جان ابو جہل کون ہے؟ اب یہ کون ہیں؟ دو چھوٹے بچے، ایک ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو بچے ہیں، آ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں کہ چچا جان آپ ہمیں بتائیں کہ ابو جہل کہاں ہے، آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ بیٹا تمہارا ابو جہل سے کیا کام؟ کہا کہ سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ یا ان کو کہتے ہیں کہ اے چچا جان آقا کو گالیاں دیتا ہے، وہ گستاخ رسول ہے، ہم یا تو اس کو قتل کر دیں گے یا اپنی جان حضور کے نام پہ قربان کر دیں گے۔ تو جب حضرت عبد الرحمن نے ان کو سمجھانا چاہا کہ بیٹا وہ تو فوج کا سپہ سالار ہے، وہ تو کافروں کا بڑا امیر ہے، اس کے ارد گرد تو فوجیوں کا دستہ ہے، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، وہ کہنے لگے چچا جان یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ، یہ کب تک اسرائیل کا رستہ روکے گا؟ اب حضرت عبد الرحمن نے جب ابو جہل کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ابو جہل ہے، اس کے ارد گرد سپاہی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ نیچے نہیں کیا، وہ دونوں شہزادے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اب وہ ابو جہل تو گھوڑے پہ سوار ہے، ابو جہل گھوڑے پہ سوار ہے، اب انہوں نے ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پہ حملہ کیا، دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پہ حملہ کیا، ابو جہل نیچے گرا تو یہ اس کے سر پہ چڑھائی انہوں نے کر دی اور وہاں پر اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس اپنی تلواریں لے کے حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کی امت کے فرعون کو قتل کر دیا، یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل کو قتل کیا۔ حضور نے پوچھا تم میں سے کس نے کیا؟ تو ہر ایک کہتا ہے کہ میں نے کیا۔ حضور نے کہا اپنی تلواریں دکھاؤ، تم نے خون صاف تو نہیں کیا؟ تو اپنی تلواریں دکھاؤ۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں تلواریں پیش کی، حضور نے فرمایا تم دونوں نے قتل کیا۔ اب اس جنگ میں حضرت معاذ کا بازو کٹا، یہ بازو، یہ اس انداز سے جنگ کر رہے تھے، جذبہ کیسا تھا، شوق کیسا تھا شہادت کا، بڑے نرالے انداز سے حضور پہ فدا ہونے کو تیار تھے۔ ایک بازو کٹ گیا، ایک تسمے کے ساتھ بس جڑا ہوا ہے، اب وہ بازو راہ خدا میں لڑنے سے رکاوٹ بن رہا ہے، اپنے پیر کے نیچے اس بازو کو رکھا، کیا حوصلہ ہے، کیا جرت ہے، بازو کے نیچے، اپنے پیر کے نیچے بازو کو رکھا، کھینچ کر وہ بازو جسم سے جدا کر دیا۔ اب حضور نے جب دیکھا پھر حضور نے سرجری بھی کر دی۔ حضور کا سرجری کا انداز کیا ہے، وہ مبارک ہستی، حضور نے بلایا کہ اے معاذ ادھر آ جاؤ، وہ اپنا بازو بھی لے آؤ۔ اسی جنگ میں حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈیلا نکل گیا تو حضور نے لعاب دہن لگا کے جوڑ دیا۔ اسی جنگ کے اندر ایک صحابی کی پنڈلی کٹ گئی، حضور نے لعاب دہن لگایا جوڑ دیا۔ ایک اور صحابی کا بازو کٹا، حضور نے لعاب دہن سے جوڑا۔ حضرت معاذ کے بازو کو بھی حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اس کو جوڑ دیا، اس کے اندر وہ طاقت آ گئی جو دوسرے بازو سے بھی زیادہ تھی۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بدر کے اندر بہت سارے ایسے واقعات جو انسان کی روح کو جھنجھلا کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور جب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، صفیں سیدھی کروانے لگے، حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، حضرت اسود ان کا پیٹ کچھ آگے بڑھا ہوا تھا، حضور نے فرمایا استوی یا اسود، اے اسود اپنا آپ سیدھے ہو کے کھڑے ہو جائیں، اپنا پیٹ پیچھے کریں یا صف میں ہو جائیں۔ تو حضرت اسود کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے چھڑی ماری ہے مجھے، حضور میں نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اب صحابہ حیران ہیں کہ کیسا بندہ ہے، یہاں پر تو جان کے لالے ہیں، سامنے اتنا بڑا لشکر ہے، تھوڑی سی تعداد ہے، یہ بندہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ حضرت اسود کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا ہے، حضور تو صاحب عدل ہیں، حضور تو انصاف سکھانے آئے ہیں، حضور نے تو بتایا ہے کہ قانون سے اوپر کوئی نہیں، شریعت سے اوپر کوئی نہیں ہے، اگر کوئی چھوٹا سا جرم کرے گا اس کا کتنا بڑا بھی مرتبہ ہے، جو شریعت میں سزا ہے وہ تو ملے گی۔ تو حضور نے کہا کہ اے اسود تم بدلہ لے لو۔ حضور نے اپنا لباس، اپنا قمیض اوپر کیا تو حضرت اسود جا کے حضور کے جسم سے چمٹ گئے،
اور حضور کے ناف کے پاس سے بوسے لینے لگے۔ حضور پیچھے ہوئے، کہا کہ اسود کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں اس جنگ کے اندر میں شہید ہو جاؤں، لیکن میں چاہتا تھا کہ حضور کے مبارک جسم کی برکت مجھے مل جائے اور میرا جسم جہنم کی آگ پہ حرام ہو جائے۔ تو یہ انداز اس جنگ کے اندر، وہ صحابہ نے جب دیکھا کہ اسود تو بازی لے گیا، اس نے تو وہ کام کر دیا جس کی ہر ایک کے اندر تمنا تھی۔ حضور سے لپٹنا کون نہیں چاہتا؟ کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ حضور کے جلوے دیکھے؟ کس کا دل نہیں کرتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر اب جب یہ جنگ ختم ہوئی ہے تو اچھا، اس جنگ میں جب ابو جہل مرا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رسول پاک اس میدان میں تشریف لائے اور حضور کے ہاتھ میں چھڑی ہے، حضور نے نشان لگائے ہیں، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان انشاءاللہ غدا، کہ فلاں بندہ یہاں پہ مرے گا کل انشاءاللہ۔ حضور نے 70 نشان لگائے ہیں، 70 نشان محبوب کائنات نے زمین پر لگائے، کہا کہ ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ولید یہاں مرے گا۔ حضور نے نشان لگا دیے۔ اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ جس کے لیے حضور نے جہاں نشان لگایا تھا وہ وہیں پہ پڑا تھا، اب وہ لکیر سے آگے پیچھے نہیں تھا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو کل کا نہیں پتہ، اب قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں، جس کو رب بتائے تو پھر بھی پتہ نہ ہو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ محبوب کو پتہ ہے، لیکن رب کی عطا سے پتہ ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے تو پتہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ نشان لگائے تو ابو جہل کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے ہیں۔ اب ابو جہل بڑا بدحواس ہوا، پریشان ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کل میں نہیں بچنے والا۔ اس کے جو قافلے والے تھے، اس کے لشکر والے، انہوں نے بڑی تسلی دی، تیرے ساتھ اتنی بڑی جماعت ہے، دیکھو وہ مسلمان، وہ کھجوریں کھانے والے، اور ہم روزانہ کے 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں، ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے، ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، ہتھیار زیادہ ہے، تم کیوں ڈرتے ہو؟ وہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتہ، محمد نے جو بات زبان سے نکال لی ہے اس کے رب نے کبھی واپس نہیں کی ہے، اس کے رب نے ہمیشہ اس بات کو پورا کیا ہے۔ مجھے پکا یقین ہے کل میں نہیں بچنے والا۔ جب اس کو قتل کیا گیا، جب اس کو قتل کیا تو اس وقت وہ اس کے ارد گرد جو اس کے لشکر کے لوگ تھے، اس کے دستے کے محافظ، حفاظت کرنے والے، ابو جہل کہتا ہے کہ دیکھو وہ لکیر کے آس پاس تو نہیں میں؟ انہوں نے کہا کہ بالکل لکیر کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ کہتا ہے کھینچ کے پیچھے کرو، اتنے میں اسرائیل اپنا کام کر چکے تھے، اسرائیل روح قبض کر لی۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ 3 دن قیام کرتے، جہاں بھی غزوہ ہوتا، جہاں جنگ کرتے 3 دن وہاں ٹھہرتے تھے۔ تو جب تیسرا دن ہوا، بدر کے کنویں میں یہ کافروں کی لاشیں ڈالی گئی۔ اب وہاں سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے ہیں تو اس کنویں میں لاشیں ڈالی، تو حضور اس کنویں کے پاس آئے، کہا کہ اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، تم اپنے انجام کو پہنچ گئے، رب نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تیسرا دن ہے، کیا یہ سنتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا یہ مردے ہیں، یہ کافر ہیں، مردے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہم، اے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، یعنی جیسے ہم آپس میں بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، جیسے تم میری بات سن رہے ہو ایسے ہی یہ بھی میری بات سن رہے ہیں، سننے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ان کی تو آنکھیں اور زیادہ کھل گئی، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ مرتے وقت اور مرنے کے بعد تو بندے کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، جب مدینے پہ پہنچتے ہیں 70 قیدی ہیں ساتھ، حضرت عباس حضور کے چچا جان حضور کے پاس آئے تو حضور نے کہا کہ چچا جان فدیہ دے دیں، آپ کو آزاد کر دیں گے؟ کہنے لگے میرے پاس مال نہیں ہے۔ کہا کہ مکے میں چلے جاؤ، تمہیں جان کی امان ہے، مکے میں جاؤ، وہاں جا کے پیسے بھجوا دینا۔ کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ چچا جان آپ میری چچی فضل کو جو سونا دے کے آئے ہیں، جو زمین کے اندر دفن کیا تھا، وہ پچھلے کمرے کے اندر وہ سونا آپ کے پاس موجود ہے، تو اس سونے کو آپ نے فدیے میں دینا ہے۔
حضرت عباس کہتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا تو میری آنکھیں کھل گئی، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سچے نبی ہیں جو غیب کی خبریں دے رہے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ زندہ واپس آ گیا تو نکال لوں گا، مر گیا تو فضل، قسم اور آپ کے 3 بیٹے تھے کہ ان میں تقسیم کر دینا۔ تو حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ دوسرے حضرت نوفل، یہ بھی حضور کی بارگاہ میں جب ان کو پیش کیا گیا، حضور نے کہا کہ فدیہ دو، اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ جدہ کے رہنے والے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ جدہ کے اندر تم 1000 زریں چھپا کے آئے ہو، 1000 نیزے چھپا کے آئے ہو، تو وہ نیزے تم اس کے فدیے میں دے دو۔ اب نوفل نے جب یہ سنا، کہا کہ مجھے اس کے بارے میں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے پاس کیا چیز ہے۔ تو حضور کا علم غیب دیکھ کر انہوں نے مانا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی غیب نہیں جانتا۔ بہرحال اپنا اپنا عقیدہ یا اپنی اپنی سوچ ہے۔ قرآن جو عقیدہ دیتا ہے اور حضور نے جو بتایا ہے اور حضور کے اصحاب نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ یہی ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور آج غزوہ بدر کے اندر جو غزوہ بدر ہوا، یہ حق و باطل کا وہ مارکہ ہے کہ جس نے اہل ایمان کو یہ بتایا ہے کہ طاقت پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، غرور پر بھروسہ نہ کرنا، تقوی اخلاص جب ہوگا، تم تھوڑے بھی ہوگے تو رب کی مدد آ جائے گی۔ فلسطین کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ہے، آج ہم 57 اسلامی ممالک، اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود، کوئی ایٹمی طاقت ہے، کسی کے پاس اسلحہ بڑا ہے، کسی کے پاس جنگی جہاز بڑے ہیں، لیکن آج ہم اتنی غیرت یا اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ان کی مدد کر سکیں۔ اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، وہاں پر امت کی بیٹیوں کی آبرو ریزی، ان کی عزت پامال ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زبان پر الحمدللہ ہے۔ ان بچوں سے کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے تمہارا، وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اولادیں ہیں بڑے عظیم لوگوں کی، اور وہ بزدل نہیں، وہ بڑے بہادر ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے۔ اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغرابہ ہے، اور جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسریٰ، آج اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ چھائی ہوئی عالم پہ قیامت کی گھٹا ہے، بدلی ہوئی دنیا میں زمانے کی ہوا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوہ ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے۔ اللہ کریم ہمیں غیرت ایمانی نصیب فرمائے اور